فرض ہے یا واجب ہے؟ دنیا کا کوئی حنفی نماز میں ہاتھ باندھنا فرض نہیں کہے گا، مر جائے گا نہیں کہے گا۔ اور جب وجوب کی بات آئے گی، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، واجب بھی نہیں کہیں گے۔ خلاصہ کیدانی حنفیوں کی کتاب ہے، نوٹ کرو میری بات۔ خلاصہ کیدانی میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنے مستحب ہیں۔ ہاتھ باندھنے، جب ہمارے بزرگوں نے ان کو زچ کیا نا، پھر کسی نے کہنا شروع کر دیا سنت ہیں۔ جب ہم نے زچ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب ان کو کہا شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئی، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سنت ہے، سنت ہے۔ لیکن اصول فقہ حنفی کے مطابق میں الحمدللہ آج بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے اصول شاشی بھی آتی ہے، مجھے نور الانوار بھی آتی ہے، میں نے حسامی بھی پڑھی ہے، میں نے توضیح طلبی بھی پڑھی ہے۔ مجھے بتائیے کہ سنت کیا، مفہوم کیا ہے اصول فقہ حنفی کے بارے میں؟ حنفی فقہ سنت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا اگر کوئی سنت نماز میں چھوٹ جائے حنفی مذہب کے مطابق اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ ہاتھ کھول کے پڑھ لو، ہاتھ باندھ کے پڑھ لو۔ یہ قریبی راستے، یہ قریبی تعلقات، یہ رشتہ داریاں، یہ ناف کے نیچے کی رشتہ داریاں، ہائے ہائے ہائے۔ کھڑے ہو گئے شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئے۔ بولو مجھے بتاؤ، نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تمہارے یہاں فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، مستحب کس کو۔ ایک ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے ان کے، ایک دن میرے سے الجھ نہ پڑے، کہنے لگا جی بتائیے یہ نماز کے کتنے فرض ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کے مستحبات کتنے۔ اور میں نے کہا ماسٹر صاحب اپنے گلے کی بلا میرے گلے میں ڈالتے ہیں، ہمارے نزدیک نہ نماز کا کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی مستحب ہے۔ ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جو اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا ہم کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ اور یار چپ کرو، ہم نے یہ قصے کہانیاں چھوڑ دیے۔ ہمارے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھی ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ اب آئیے سیر اعلام نبلا جناب حضرت امام مالک کا ترجمہ نکال کے دیکھیں، سیر اعلام نبلا ذہبی کی، امام مالک کا ترجمہ نکال کے دیکھیں۔ امام مالک مسجد نبوی الشریف میں تشریف فرمائے، یہ وہاں کے محدث۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، آ کے کہتا ہے مولانا امام صاحب جناب حضور مجھے فرمائیے نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں؟ بتاؤ جناب کیا جواب دینا چاہیے، اب آپ بتائیں۔ ہائے ہائے میں مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات سیر اعلام نبلا میں نہیں ہے، اب بول تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جرت ہی نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں ہے، نہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ اچھا جی کیا جواب دینا چاہیے؟ ویسے آپ کا کیا پر ہوگا؟ بڑے پیار سے محبت سے ہی بات کرنی چاہیے نا، یہی توقع رکھتے ہیں نا آپ ہم سے کہ جناب پیار سے، نا واقف آدمی ہے کہ چلو اس نے سوال کر لیا، آئیے جناب آئیے حضور تشریف رکھیے میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ یہ تو ہماری بات ہے، یہ ہمارا ذہن ہے، لیکن امام مالک نے کیا فرمایا؟ کلام الزنادقہ کا آخر جو ہو، اس نے گمراہوں والی بات کی ہے، اس کو مسجد نبوی سے نکال دو۔
کلام الزنادقہ آخر جو ہو. میں دیکھوں گا دنیا کا کوئی شخص میری اس بات کو جھٹلائے. میں مدینے کی بات کر رہا ہوں. کلام الزنادقہ آخر جو ہو. الانصاف جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بولو انصاف یار بولتے نہیں ہو. پھر کل کہنا کتاب بتائی تھی ہم بھول گئے تو پھر میاں صاحب لینے کیا آپ آئے ہیں؟ کیا کتاب بتا رہا ہوں؟ الانصاف. اس کے مقدمے میں اللہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے اچھے لوگ تھے. کبھی رسول سے نہیں پوچھا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے تھے. بس جس طرح رسول نماز پڑھتے تھے اسی طرح آپ بھی پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ گورکھ دندے، یہ کوفے کی ایجاد ہے. یہ نماز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اتنے فرض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں، ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح رسول نے نماز پڑھی ہے تمہیں بھی اسی طرح نماز پڑھنی پڑے گی. اگر نہیں پڑھو گے میں کہوں گا کہ نماز نہیں ہوئی. ہاں جی رفع یدین کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے. ایک دن ایک صاحب کہہ رہے او جی جناب گزارش یہ پہلے رفع یدین ہوتی تھی، پہلے رفع یدین بعد میں منسوخ ہوگی. میں نے کہا وہ کون سے وقت؟ اللہ اللہ پتہ ہی نہیں. میری بات نوٹ کرو اور دنیا کے اہل حدیث ہو، دنیا کے حنفی ہو، شمشاد سلفی کی بات نوٹ کرو. رفع یدین کی حدیث کے راوی ہیں کون؟ حضرت وائل بن حجر. حضرت بولو حضرت وائل بن حجر. اب مسند امام اعظم، مسند امام اعظم کا باب و افتتاح الصلاۃ آپ نکال لیں. رفع یدین کی حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت وائل بن حجر. اب آپ مسند امام اعظم کا باب نکال لیں، باب و افتتاح الصلاۃ. اور صحابہ کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، اس کے اردو ترجمے والی کی میں بات کر رہا ہوں. مسند امام اعظم کی اردو ترجمے. وہ کیوں میں کرتا ہوں اردو ترجمے کی میں بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے دونوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. جب کسی کو دکھانی ہوتی ہے میں ترجمے والی دکھاتا ہوں. کیوں؟ پھر انہوں نے کہنا یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے یہ ترجمہ اپنی طرف سے ہے، ہم نے تو نہیں کیا. اس لیے میں نے اردو ترجمے والی مسند امام اعظم رکھی ہوئی ہے، اور بغیر ترجمے کے بھی ہے، یعنی خالص عربی بھی رکھی ہوئی ہے. اس کا باب و افتتاحی صلاۃ اٹھا کے اللہ 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 میرے اللہ اس گاؤں کے کسی بزرگ کو توفیق دے. ابھی میرے پاس مسند امام اعظم اٹھا کے گئے اور لے سلفی صاحب یہ مجھے نکال کے دکھاؤ جو بات میں کہہ رہا ہوں. جب وہاں پر آئی نا بات وائل بن حجر کی تو پتہ کیا لکھا ہے؟ اللہ اللہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لے، حضرت ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لے. وہاں پر کیا لکھا؟ ہوا آرابیون، ہوا آرابیون. وہ دیہاتی تھا، گنوار تھا. وہ دیہاتی تھا، گنوار تھا. لا یعرف الاسلام، وہ اسلام ہی نہیں جانتا تھا. لا یعرف اور صحابہ کے گستاخ لا یعرف الاسلام. لم یصلی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاۃ واحدہ. کہنے کا ایک ہی نماز پڑھی. اللہ اللہ جھوٹ. اور میرے اللہ وائل بن حجر کو کہنا ہوا آرابیون، یمن کے بادشاہوں کی اولاد میں ہے وائل بن حجر. اس کو کہتے ہیں دیہاتی تھا، گنوار. صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، بلکہ شہزادے صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، آؤ میرے سے بات کرو. اگر یہ لفظ مسند امام اعظم میں نہ ہو مجھے آ کے آپ پکڑ لیں، مجھے کہیں کہ لفظ دکھاؤ. لفظ نہ دکھائے
تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. کیوں جی؟ انصاف کی بات ہے. اور اگر یہ لفظ مل جائے تو آج ہی سے توبہ کرو اور اہل حدیث ہو جاؤ. ہوا عربی لا یعرف الاسلام لم یصلی مع نبی السلام. اور یہی وائل بن حجر، یہی وائل بن حجر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. اللہ اللہ، آج حوالہ پیش کر رہا ہوں مسند احمد کا. یہی وائل بن حجر حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے. مجھے بتائیے حجۃ الوداع کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر زندہ رہے؟ لاؤ اس مدت میں رفع یدین کا نسخ پیش کرو، ورنہ میں نے رفع یدین کے راوی کو حجۃ الوداع تک آپ کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ وائل بن حجر حجۃ الوداع میں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. لو تیرے باپ کا راج ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کر لو تب بھی ٹھیک. تیرے باپ کا راج ہے، راج ہے، حکم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مجھے فرمائیے دنیا میں ایک ہی ذات گرامی ہے جن کی رات کی سوئے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، نماز میں، بازار میں، جنگ میں، ہر زندگی کے لمحے لمحے پہ جس کی ہر حرکت ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے گستاخ. یہ لاؤ یہ کتاب لاؤ. جن صحابہ کے بارے میں تم نے کہا کہ لا یعرف الاسلام، لا یعرف الاسلام. اللہ اللہ، پھر میں کہہ دوں ہائے ہائے، میں کہنے لگا ہوں اگر وائل بن حجر اسلام نہیں جانتا تو پھر کوفے کا رہنے والا تمہارا بزرگ بھی نہیں جانتا. وہ کیسے جانتا ہے؟ صحابی نہیں جانتا، کوفے کا رہنے والا بزرگ جانتا ہے. اگر صحابہ اسلام نہیں جانتے، میں کہنے لگا ہوں پھر دنیا کا کوئی شخص اسلام نہیں جانتا. سبیل مومنین کیا ہے؟ سبیل مومنین کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کیا ہے؟ اصحاب محمد کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اصحاب محمد کا راستہ سیدھا راستہ. بتائیے ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ تم نے صحابہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنایا، اور ہم نے سبیل مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم صحابہ کا راستہ ہے. بتائیے حضرات کہ صحابہ کے ماننے والے ہم ہیں یا یہ ہیں؟ کیوں چھوڑا صحابہ کو؟ اللہ اللہ، او میرے اللہ، اللہ اللہ. اٹھاؤ اصول شاشی، اٹھائیے نور الانوار. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج تھوڑا سا مجھے مرثیہ پڑھ لینے دیں. آپ کس کا مرثیہ؟ کس کا نوحہ؟ کوفے والوں کا مرثیہ، کوفے والوں کا نوحہ. مجھے آج پڑھ لینے دیں، آپ کچھ نہ کہیں. اللہ اللہ، کوئی شخص لائے میرے پاس اصول شاشی، لائے نور الانوار، اور وہ کہے کہ سلفی صاحب یہ عبارت نکال کے دکھائیں جو میں پیش کرنے لگا ہوں. وہاں پر بات چل رہی ہے کہ کون سا صحابی فقیہ ہے، کون سا صحابی فقیہ نہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ بھی فقیہ نہیں ہے اور جناب انس بن مالک بھی فقیہ نہیں ہے. اللہ اللہ. کوئی کہے کہ نہیں ہے؟ لو جرت کرو، کوئی آؤ شرط لگاؤ ہمارے ساتھ. آج اس چک والوں کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص میری اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا. لاؤ اصول شاشی اٹھا کے. مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے آج آپ کتابیں ہی لے آتے، اور میں نے کہا یار اتنی دور سے آیا ہوں کیسے بوجھ اٹھاؤں. ہوئے ہوئے
صحابہ ابو ہریرہ فقی نہیں، ابو ہریرہ انس فقی نہیں، جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن خدمت کی، وہ تو فقی نہ بن سکے، اور امام ابو حنیفہ اتنے بڑے فقی بن گئے، وہ امام اعظم بن گئے۔ نور الانوار اٹھائیے، لو جناب میں بات کرنے لگا، نور الانوار اٹھائیے، اس میں باب ہے شروط اجتہاد کا، شروط بولو، شروط اجتہاد کی شرطیں کہ آدمی مجتہد کب بنتا ہے، آدمی مجتہد کب بنتا ہے، اس میں آیتیں لکھی ہیں، کچھ حدیثیں لکھی ہیں، چونکہ میں بات ایک دوسری کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جو شرائط اجتہاد کے نور الانوار میں لکھے ہیں، آپ امام ابو حنیفہ سے مجھے اتنی آیتیں ثابت کر دیں اور اتنی حدیثیں ثابت کر دیں، ہم ان کو مجتہد ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں ثابت کر سکتا کوئی شخص، دنیا کا کوئی شخص نہیں ثابت کر سکتا۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں حنفیوں کو مرجیہ میں شمار کیا ہے، حنفیوں کو بولو، حضرت شیخ عبد القادر اپنے بزرگ ہیں نا، آخر پھر بھی انہوں نے ہماری حمایت کرنی تھی، حنفیہ کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک تو وہ لطیفہ ہے نا، وہ 12 سال بیڑا ڈبونے والا، وہ سنی ہے بات آپ نے؟ حضرت شیخ اصل میں ایک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ کچھ حنفی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ہمارے خلاف باتیں کرنے لگے نا، اہل حدیثوں کے خلاف، شیخ نے کہا اہل حدیث بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ سنت کے تابع ہوتے ہیں، آپ اہل حدیث کے خلاف بات نہ کریں۔ وہ چپ کر کے تھوڑی دیر، پھر بولنے لگے، شیخ نے پھر منع کیا، چپ کر کے، تیسری دفعہ پھر بولنے لگے، شیخ کو چڑھا غصہ،